فہیمہ نے محسوس کیا کہ حارث بھی کچھ گھبرا گیا ہے۔ دیکھو مسٹر حارث، تم دونوں سمجھدار ہو اور تمہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اگر تم اپنی محبوبہ کی سلامتی چاہتے ہو تو چپ چاپ ہمارا کہنا مانتے جاؤ۔ میں صرف ایک شریفانہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ آپ کی دوست سے ہم کبھی اس کی استطاعت سے زیادہ کام نہیں لیں گے۔ اس سے زیادہ اور کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ ڈیوڈ کا لہجہ خاصا گھمبیر ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کریں گے، حارث نے چڑ کر کہا۔ میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کہہ رہا، تمہاری دوست کا تعلق عراق سے ہے، اس کا آنا جانا ایمبیسی میں لگا رہتا ہے، بس ہمیں کبھی کبھی کوئی معلومات درکار ہوتی ہیں، وہ لا دیا کرے تو ہم دوست ہیں۔ اور ہاں، جہاں تک پیسوں کے معاملات ہیں، اس بات کا خیال رکھنا کہ اگر تمہاری دوست کا تعاون جاری رہا تو ہم نہ صرف تمہاری ضروریات کے ذمہ دار ہوں گے بلکہ دنیا کے ہر اس ملک کے دروازے جس کے ساتھ اسرائیل کے سفارتی تعلقات ہیں تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور آئندہ تم صرف مجھ سے رابطہ کرو گے، میری دوست سے نہیں، حارث نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، جیسے تمہاری مرضی، ہمیں تو عام کھانے سے غرض ہے، گٹھلیاں گننے سے نہیں، ڈیوڈ نے کہا اور چلا گیا۔ اس کی روانگی کے بعد دونوں ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے رہے۔ حارث اس مصیبت کے لیے خود کو ذمہ دار اور فہیمہ اپنے آپ کو قصوروار گردان رہی تھی۔ موساد کے ایجنٹ حارث نے بڑی کامیابی سے اس کھیل کو انجام تک پہنچا دیا تھا۔ اگلے ہی روز ڈیوڈ نے انہیں پہلا ٹاسک دے دیا۔ عراق کی ایمبیسی میں موجود ایک تھرڈ سیکٹری کے کوائف کا پتہ لگانا تھا۔ فہیمہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ سے جلد ہی اس کے متعلق تقریباً تمام معلومات حارث تک پہنچا دیں، جس سے یہ معلومات پھر ڈیوڈ کو منتقل ہو گئیں۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ فہیمہ جانتی تھی کہ دونوں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اس درمیان حارث نے بڑی کامیابی سے نہ صرف اسے شراب نوشی کا عادی بنا دیا تھا بلکہ جوا کھیلنے کی عادت بھی ڈال دی تھی۔ اس کام کے لیے فہیمہ کو جو رقم درکار ہوتی وہ حارث اسے یہ کہہ کر دے دیتا کہ یہ ان لوگوں نے اس کے لیے دی ہے۔ فہیمہ کو اب اس کام کی عادت سی ہو گئی تھی۔ 2-3 ماہ بعد وہ ضمیر کے بوجھ سے بھی آزاد ہو گئی تھی۔ شاید اس نے لاشعوری طور پر اس سزا کو قبول کر لیا تھا۔ اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ موساد سے زیادہ پیسے وصول کر سکے۔ جیسے جیسے وہ کمزور ہو رہی تھی، موساد کے تقاضے بڑھتے جا رہے تھے۔ ڈیوڈ کے علاوہ اب ایک اور شخص نے بھی اس سے ملنا شروع کر دیا تھا۔ اس درمیان حارث بری طرح اس کے حواس پر چھا چکا تھا۔ فہیمہ جانتی تھی کہ حارث صرف اس وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہوا ہے، ورنہ وہ ان کی باتوں کی پرواہ کبھی نہ کرتا، کیونکہ وہ برٹش شہری تھا اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے لوگ اسے ڈرا دھمکا کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ فہیمہ یہ بھی محسوس کرتی تھی کہ جب سے وہ اس چنگل میں پھنسے ہیں، حارث پہلے سے بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے لگا ہے۔ وہ اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرنے لگا تھا۔ ایک روز جب فہیمہ نے اس کے سامنے شادی کی تجویز رکھی تو بھی حارث نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہاں کر دی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے خواہش ظاہر کر دی کہ ان کی شادی تل ابیب میں انجام پائے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ فہیمہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہارے دوست آخر کس دن کام آئیں گے؟ اب تو تمہارے تعلقات بھی ان لوگوں سے بہت اچھے ہیں۔ اس کا اشارہ موساد کی طرف تھا۔ فرض کیا وہ ہاں کر بھی دیں تو بھی کچھ مجبوریاں ہیں، آخر میں عراق کی شہری ہوں۔ میرے ساتھ شادی کرنے کے بعد تم برٹش شہری بن جاؤ گی۔ فی الوقت اگر تمہارے پاس عراقی پاسپورٹ بھی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ میرے خیال سے اگر ہم لوگ انہیں کہیں تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، کیونکہ متعدد مرتبہ انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم ان کو کوئی خدمت بتائیں۔ حارث آخری اور بھرپور حملہ کرنے جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ اگر یہ لڑکی اسرائیل کا دورہ کر آئی تو موساد اسے اس بری طرح اپنی گرفت میں لے سکتی تھی کہ پھر شاید وہ اپنی مرضی کے مطابق مر بھی نہ سکتی۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو… فہیمہ نے سر جھکا لیا۔ حارث دیوانہ وار اس سے لپٹ گیا۔ اگلے روز انہوں نے ڈیوڈ کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ڈیوڈ کے سامنے حارث نے اس خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اسے فہیمہ کی تشویش سے آگاہ کیا۔ یہ معاملہ ہم پر چھوڑ دیجئے، کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوگی۔ عراق ایمبیسی میں کسی کے متوجہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ صرف ایک ہفتہ لندن سے باہر چھٹیاں باہر گزارنے کا تاثر دیں۔
ہم آپ دونوں کو اس طرح لے جائیں گے اور واپس لائیں گے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ آپ کی دوستی کے پاسپورٹ پر کوئی مہر نہیں لگے گی، آپ مطمئن رہیں۔ اس نے دونوں کو مکمل اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ 3 روز کے بعد ایک دن ان دونوں کو اسرائیلی ایئر لائن کی ایک پرواز کے ذریعے لندن سے تل ابیب پہنچا دیا گیا۔ ان لوگوں نے فہیمہ کے لیے بطور خاص اسرائیلی پاسپورٹ کا اہتمام کیا تھا اور وہ اسرائیل کے ایک شہری کی حیثیت سے ہی سفر کر رہی تھی۔ اس کے پاسپورٹ پر برطانیہ کا کثیر المقاصد ویزا لگا تھا۔ فہیمہ کو اس بات کا کبھی علم نہ ہو سکا کہ یہ سارا کام کس طرح انجام پایا۔ وہ بالکل محفوظ اور مامون سفر کر رہی تھی۔ تل ابیب کے ہوائی اڈے پر حارث کے جعلی رشتہ دار، جو دراصل موساد کے لوگ تھے، ان کے استقبال کو موجود تھے۔ ان میں نوجوان لڑکیاں، عورتیں، بچے اور بزرگ سب ہی موجود تھے۔ سب نے فہیمہ کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور روایتی انداز میں اس کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ پھر انہیں تل ابیب کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچا دیا گیا۔ ان کی شادی یہاں آمد کے تیسرے روز ہی انجام پا گئی۔ فہیمہ کو احساس ہی نہ ہو سکا کہ اس کی اسرائیل میں موجودگی کا ایک ایک پل کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا ہے، اور سینکڑوں تصاویر اور ویڈیو فلم مسلسل بن رہی تھی۔ دونوں اب شادی کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ ان کی شادی عیسائی رسوم و رواج کے مطابق ایک گرجے میں انجام پائی۔ فہیمہ نے یہاں 8 کے بجائے 10 دن لگا دیے تھے۔ اب بھی اس کا واپس جانے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن حارث اسے بار بار حالات کی سنگینی کا احساس دلا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اتنے لمبے عرصے اس کی پراسرار گمشدگی سے عراقی سفارت خانے میں کسی کو شک گزر سکتا ہے۔ جب دونوں اسرائیلی ایئر لائن کی پرواز سے واپس آ رہے تھے تو ہوائی اڈے پر انہیں تصاویر کے 2 البم اور ایک ویڈیو فلم پیش کی گئی۔ بظاہر تو یہ اس دورے کی یادگار تھی، لیکن دراصل موساد کی طرف سے فہیمہ کو باور کروایا گیا تھا کہ اس کی اسرائیل میں موجودگی اور شادی کے مکمل تصاویری ثبوت بھی موجود ہیں۔ فہیمہ کوئی ایسی محب وطن یا مذہبی لڑکی نہیں تھی۔ پہل تو اس نے مجبوری میں یہ کام کیا ہوگا، لیکن اب وہ بڑھ چڑھ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ شاید اس نے حارث کو ہی اپنا سب کچھ جان لیا تھا اور اسرائیل اور لندن میں ہی باقی زندگی بسر کرنے پر تیار ہو رہی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس نے ایک روز موساد کے حکم پر عراقی سفارت خانے سے کچھ کاغذات اڑا لیے۔ فہیمہ ہی کے ذریعے موساد کے لوگ سفارت خانے کے اندر آزادی سے گھوم پھر رہے تھے۔ وہ موساد کے مختلف ایجنٹوں کو اپنے دوست بنا کر ساتھ لے جاتی، پھر عراقی سفارتکاروں سے باتوں باتوں میں کام کی باتیں جان لیتے۔ عراقی سفارت خانے کے ایک سیکٹری کو موساد نے اس کے ذریعے اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ 2 سال کے عرصے میں فہیمہ ان کی قابل اعتماد ایجنٹ بن چکی تھی، اور موساد کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ مستقبل میں کبھی موساد سے غداری کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور اس کے ذریعے موساد کے لوگ ہر ممکنہ کام کروا سکتے ہیں۔ کل رات ہی اسے حارث نے فیصل نامی کسی شخص سے، جو حال ہی میں عراقی سفارت خانے میں آیا تھا، دوستی کرنے اور اس کی آمد کا مقصد جاننے کے لیے کہا تھا۔ فہیمہ نے جان لیا تھا کہ حارث بھی اب ان لوگوں کے اشاروں پر بندر کی طرح ناچنے لگا ہے۔ شاید اس نے اسرائیل سے مکمل تعاون کا ارادہ کر لیا تھا۔ حارث نے ایسی خباثتوں کا عادی کر دیا تھا کہ اب فہیمہ کے لیے زندگی میں کوئی دوسرا راستہ باقی ہی نہیں بچا تھا۔ اس روز صبح ہی فیصل سے اس کے آفس میں ٹکرا گئی۔ اس کا تعارف فیصل کے ساتھ یہاں پہلے سے موجود سفارتکار نے ایک آنکھ دبا کر کروا دیا تھا۔ بغداد کی کسی ماڈرن لڑکی سے جو میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہو، دوستی کا تصور ہی فیصل کے لیے خوش آئند تھا۔ اس نے اسی روز شام کو فہیمہ کو ایک ہوٹل میں ڈنر پر بلا لیا، جہاں دونوں ایک دوسرے سے بے تکلف ہوتے چلے گئے۔ موساد کی طرف سے سمجھائے گئے منصوبے کے مطابق اس نے 2-3 ملاقاتوں ہی میں فیصل کو اپنے صہیونیت دشمن ہونے کا یقین دلا دیا۔ بیچارہ انٹیلیجنس کا آفیسر یہی سمجھنے لگا تھا کہ اس کا رابطہ ایک زبردست قوم پرست محب وطن عراقی لڑکی سے پڑا ہے، جس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اسرائیل کو تباہ کر دے۔ موساد بڑے صبر سے پھل کھانے پر یقین رکھتی تھی۔ ان لوگوں نے فہیمہ کو کبھی ایک حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ 1.5-2 ماہ کی مستقل اور بھرپور ملاقاتوں کے بعد فیصل کو احساس ہونے لگا تھا کہ وہ فہیمہ کو اعتماد میں لے کر اپنے ملک کے لیے کام کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ آخر وہ دختر عراق تھی، جو اپنے ملک و ملت کے لیے جان تک دینے کو تیار رہتی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر اس نے ایک روز فہیمہ کو اعتماد میں لے ہی لیا تھا۔
تمہیں علم ہے ان یہودیوں نے ہمارا ایٹمی پلانٹ تباہ کر دیا تھا، لیکن صدر صدام کا یہ عزم ہے کہ وہ اسرائیل کو نیست و نابود کر کے ہی دم لیں گے۔ بین الاقوامی حالات تمہارے سامنے ہیں۔ یہودیوں نے ساری دنیا کو، خصوصاً مغربی دنیا کو، اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ کسی کی جرت نہیں کہ ان کی زیادتیوں کے خلاف زبان بھی کھول سکے۔ ہمارے عرب ساتھیوں کو تو تم جانتی ہو، یہ لوگ عیش و عشرت میں ڈوبے اپنے عوام کا خون نچوڑ کر مغرب کو پلا رہے ہیں۔ بے غیرت اور قوم فروش لوگ ہیں یہ۔ ان سے ہمیں نہ ماضی میں کبھی خیر کی توقع تھی، نہ مستقبل میں ان پر تکیہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد صدر صدام حسین نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پہلے چوری چھپے اپنی طاقت کو مضبوط کریں، جدید ترین تباہ کن ایٹمی اور کیمیائی ہتھیار تیار کریں، اور جب اس قابل ہو جائیں کہ اسرائیل سے بدلہ لے سکیں تو تمام مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر اسرائیل پر حملہ کر دیا جائے۔ صدر کو امید ہے کہ اسرائیل کے خلاف عراقی حملے میں سارا عالم اسلام ان کا ساتھ دے گا، سوائے بغیرت حکمرانوں کے۔ دنیا کا کون سا وہ مسلمان ہے جو اسرائیل کی تباہی کا خواہاں نہ رہا ہو؟ یہی سوچ کر ہم نے یہ منصوبہ تیار کیا ہے، اور میری لندن آمد بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ہم ایک خصوصی توپ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے لیے اہم پرزہ جات یہاں سے حاصل کرنے کے لیے میں لندن آیا ہوں، اور انشاءاللہ حاصل کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ آپ مجھے ہر قدم پر اپنے ساتھ پائیں گے۔ اپنے عظیم صدر کے حکم پر جان دینا میں اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں۔ میری جان بھی اس عظیم مقصد میں چلی جائے تو کچھ پرواہ نہیں۔ آپ حکم دیجئے، مجھے کبھی پیچھے نہیں پائیں گے۔ فہیمہ نے مکاری سے کہا، وقت آنے پر ضرور تمہیں مادر وطن کی خدمت کے لیے پکارا جائے گا۔ فی الحال تم خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لیتی رہو۔ تمہارا آنا جانا چونکہ لندن کی اونچی سوسائٹی میں ہے، ممکن ہے تمہیں کوئی کام کا آدمی مل جائے۔ ہمیں ہر قیمت پر یہ سامان چاہیے۔ فیصل نے اسے سرگوشی میں سمجھایا، آپ مجھے سامان کی فہرست دیجئے اور بتائیے کہ اس کا حصول کہاں سے ممکن ہے۔ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں حاصل کر کے رہوں گی۔ ٹھیک ہے، فی الحال تم یہ 3 چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میں تمہیں ایک فہرست دیتا ہوں جس میں ان کے تیار کنندگان کے نام اور ایڈریس لکھے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی میز کی دراز سے ایک کاغذ کا پرزہ نکال کر اسے تھما دیا۔ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا۔ کوشش کرو تمہیں یہ سب کچھ زبانی یاد ہو جائے، اور اس کاغذ کو جلا دو۔ اس نے فہیمہ کو کچھ سمجھاتے ہوئے کہا، مطمئن رہیے ایسا ہی ہوگا۔ فہیمہ نے اسے اطمینان دلا دیا۔ اسی روز یہ اطلاعات فہیمہ کے ذریعے موساد کو منتقل ہو گئی تھیں۔ فہیمہ کی یہ اطلاع موساد کے لیے نعمت غیر مرتکبہ ثابت ہوئی تھی۔ اسرائیل کو پاکستان کے بعد جس اسلامی ملک سے سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا وہ عراق تھا۔ عراق کی طرف سے اسرائیل کی تباہی کے خفیہ منصوبے کا علم موساد کو ہو چکا تھا، اور اب یہودی لابی بین الاقوامی پریس میں اپنی معصومیت اور عراق کی بہیمت کا رونے جا رہی تھی، لیکن اس کے لیے انہیں کوئی ڈرامہ ضرور کرنا تھا۔ حالات نے اس گھناؤنے کھیل کے لیے راہ ہموار کر دی تھی۔ اب موساد کو لندن میں عراق کی کوئی خطرناک سازش پکڑنی تھی تاکہ دنیا کو باور کروایا جا سکے کہ اگر عراق نے مطلوبہ اسلحہ تیار کر لیا تو وہ ساری دنیا کو اسرائیل سمیت نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ عراق انٹیلیجنس کے ہونہار آفیسر فیصل کے گرد موساد نے اپنا جال بننا شروع کر دیا تھا۔ موساد کی ہمیشہ سے یہی حکمت عملی رہی ہے کہ کبھی دشمن پر کچا ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ وہ اپنی شکار کے گرد پہلے بڑی محنت سے لیکن بہت مضبوط جال بنتے تھے، جس میں سے شکار کے بچ نکلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے۔ اس کے بعد خود ساختہ ثبوت اکٹھے کیے جاتے تھے، اور آخر میں بھرپور حملہ۔ عموماً یہ حملہ اسی ملک کی پولیس کے ذریعے کروایا جاتا جہاں موساد کا شکار سرگرم عمل ہوتا تھا۔ موساد ایک مقامی پولیس کی مدد کرتی تھی، اس کے لیے ثبوت اکٹھے کر کے اسے ملزم کا پتہ بتا دیتی تھی، جس کے بعد پھر ساری دنیا کو تماشا دکھایا جاتا تھا۔ فیصل کے خلاف بھی یہی کچھ ہونا تھا۔ فہیمہ سے ملاقات کے فوراً بعد ہی فیصل نے بغداد میں اس کے خاندان اور ان لوگوں سے متعلق تمام تفصیلات طلب کی تھیں۔ اسے علم ہوا تھا کہ یہ لوگ آزاد خیال اور جنس زدہ ضرور ہیں، لیکن بعثت پارٹی کے جانثار اور صدر صدام حسین کے وفادار ہیں، اور پارٹی کے لیے اس خاندان کی خدمات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اطلاعات اس کے اطمینان کے لیے کافی تھی۔ اس کے بعد ہی اس نے فہیمہ کو اعتماد میں لیا تھا، لیکن اس روز جب وہ فہیمہ سے انتہائی اہم اور رازدارانہ گفتگو کر کے واپس لوٹا تو اس کی چھٹی حس نے اسے احساس دلایا تھا
کہ جیسے اس نے کوئی غلط کام کر لیا ہو۔ فیصل کو اپنی چھٹی حص پر بہت اعتماد تھا۔ اس نے زندگی میں متعدد مرتبہ انتہائی نازک مواقع پر بھی اپنی خداداد صلاحیت کے بل بوتے پر خود کو آنے والے خطرات سے بچایا تھا۔ فہیمہ کی طرف سے گو کہ ایسا کوئی سگنل نہیں ملا تھا جس کی وجہ سے اس پر شک کیا جا سکتا۔ بغداد میں اس کا گھرانہ اچھی شہرت کا مالک تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے ایک بے چینی سی لگی ہوئی تھی۔ رات دیر گئے تک وہ بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو کر سو گیا۔ اس نے اپنے طور پر فہیمہ کی نگرانی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوسرے روز فیصل نے اپنی تفتیش کا آغاز عراقی سفارت خانے ہی سے کیا۔ اس نے فہیمہ کے دوستوں پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہر ہفتے ایک نیا چہرہ سفارت خانے میں آ رہا تھا۔ یہ لوگ کون تھے؟ کہاں سے آتے تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ جب ان تینوں سوالوں کے جوابات ایک ایک کر کے فیصل کو ملے تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ گھبرا گیا۔ فیصل کے لیے یہ اطلاع چونکا دینے والی تھی کہ فہیمہ نے شادی کر لی ہے اور حارث نامی کسی نوجوان کے ساتھ رہتی ہے۔ ابو احمد نے لندن میں موجود اپنے دوستوں کے ذریعے یہ اطلاع بھی حاصل کر لی تھی کہ حارث کا آنا جانا اسرائیلی قونصلیٹ میں بہت زیادہ ہے۔ پھر یہ بات ان کے علم میں آ گئی کہ حارث اسرائیل کا باشندہ ہے اور برٹش پاسپورٹ کے ساتھ برطانیہ میں مقیم ہے۔ کسی شخص کے متعلق صرف اس بات کا علم ہو جانا کہ وہ اسرائیل کا شہری ہے اور اس کے خصوصی مراسم عرب ممالک کی کسی لڑکی کے ساتھ ہیں، اس بات کا ثبوت تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ فیصل کو ان اطلاعات نے چکرا کر رکھ دیا۔ پی ایل او میں اس کے دوست سائے کی طرح حارث اور فہیمہ سے چپک گئے تھے۔ ان کی طرف سے ہر روز کوئی نہ کوئی پریشان کن خبر فیصل کو مل جاتی تھی۔ خصوصاً فہیمہ کا جن لوگوں سے میل جول تھا ان میں زیادہ تر یہودی تھے۔ دھوکہ! بالآخر اس کے ذہن نے فیصلہ دے دیا۔ فہیمہ نے اپنے ملک سے غداری کی تھی، لیکن وہ کہاں تک ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکی ہے، یہ جاننے کے لیے فی الوقت اسے دھوکے میں رکھنا ضروری تھا۔ فیصل نے سب سے پہلے فہیمہ کے ساتھ اکثر آنے والے مہمانوں پر نظر رکھنی شروع کی۔ اس کام کے لیے برطانیہ میں کئی پرائیویٹ سراغ رساں ادارے موجود تھے جو معاوضے پر ایسے کام کر دیا کرتے تھے۔ صرف 3 آدمیوں کی مسلسل نگرانی نے ہی ان کی آنکھیں کھول کر رکھ دیں۔ تینوں کسی نہ کسی طرح موساد سے وابستہ تھے۔ اب انہیں حارث کی اصلیت کا پتہ لگانا تھا، جس کے بعد ہی وہ کسی فیصلے پر پہنچ سکتے تھے۔ ابو احمد نے اپنے خصوصی ذرائع سے اس بات کا پتہ لگا لیا تھا کہ دونوں کی شادی کم از کم برطانیہ میں نہیں ہوئی۔ یہ خبر تو فیصل کے اوسان پر بم بن کر پھٹی کہ فہیمہ نے خفیہ طور پر اسرائیل کا دورہ بھی کر لیا ہے اور حارث کا تعلق موساد سے ہے۔ دونوں اطلاعات اسے برطانیہ کے اس خصوصی پرائیویٹ سراغ رساں ادارے نے بہم پہنچائی تھی جو خطیر معاوضے پر غیر ملکی سفارت خانے کے لیے کام کرتا تھا۔ اب کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں بچی تھی۔ فیصل نے یہ سارا کام انتہائی صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ اس کے رویے میں آنے والی معمولی تبدیلی کا بھی موساد کے ایجنٹ بہت سختی سے نوٹس لیتے۔ اس درمیان عراق میں فہیمہ کے خاندان کے گرد انٹیلیجنس کا گھیرا بہت تنگ ہو گیا تھا، لیکن اس طرف سے کوئی بھی مشتبہ بات یا حرکت عراقی انٹیلیجنس کو نہیں دکھائی دی تھی۔ اپنے مخصوص طریقہ تفتیش کے مطابق عراقی انٹیلیجنس نے اپنے ہی لوگوں کو موساد کے بھیس میں فہیمہ کے باپ اور بھائیوں سے ٹکرایا تھا تاکہ انہیں وطن سے غداری پر راضی کر سکیں، لیکن تینوں نے انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے ہاتھ بالکل صاف ہیں۔ اس کے بعد عراقی انٹیلیجنس نے اپنے طور پر اس بات کے ثبوت بھی حاصل کر لیے تھے کہ اس کے خاندان کے کسی فرد کو تو فہیمہ کی شادی کا علم ہے، نہ ہی انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کی بیٹی غدار ہو گئی ہے۔ وہ صرف یہ جانتے تھے کہ فہیمہ میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لندن گئی ہے اور 3 سال سے وہیں قیام پذیر ہے۔ عراقی حکومت کی طرف سے فیصل کو گرین سگنل مل گیا تھا کہ وہ جس طرح مناسب سمجھے اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ اس روز جب فہیمہ کو ٹیلی فون پر اپنی والدہ کے قریب المرگ ہونے کی اچانک خبر ملی تو وہ حیران رہ گئی۔ پریشانی سے زیادہ حیرانگی کا غلبہ اس پر طاری تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اس کی والدہ کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے، حالانکہ وہ شاندار صحت کی مالک تھی۔ یہ فون اسے اپارٹمنٹ پر آیا تھا۔ اس نے سفارت خانے اور اپنے لواحقین کو بھی اپنا یہی فون نمبر اور ایڈریس دیا ہوا تھا اور ہفتے میں 2-3 روز وہاں ضرور گزارتی تھی۔ اس روز بھی وہ اپنے اپارٹمنٹ پر ہی موجود تھی
جب اچانک بغداد سے آپریٹر نے اس کے لیے کال کی خبر دی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے پر فون ملیحہ نے اٹھایا تھا اور فہیمہ کو پریشان دیکھ کر سب سے پہلے اس نے فہیمہ کی پریشانی کا سبب دریافت کیا تھا۔ ملیحہ لندن میں موساد کی سب سے مضبوط ایجنٹ تھی۔ اس فون کال کو سنتے ہی اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے دوسرے ہی لمحے اپارٹمنٹ بلڈنگ میں موجود بوتھ سے اپنے مقامی کاٹسا حارث کو اس فون کی اطلاع دے دی تھی۔ حارث نے فی الوقت اسے خاموشی اختیار کرنے اور بالکل نارمل رہنے کے لیے کہا تھا۔ شام کو وہ معمول کے مطابق فہیمہ سے ملنے آیا۔ خیریت؟ اس نے فہیمہ کے پریشان چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ فہیمہ نے بڑے پریشانی کے عالم میں اپنی والدہ کی بیماری کی اطلاع دی اور بتایا تھا کہ سفارت خانے کی طرف سے بھی اسے اسی نوعیت کا فون آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا پروگرام بتائے جس کے مطابق اس کے لیے جہاز میں سیٹ کا بندوبست کر لیا جائے۔ تو یہ بات ہے، حارث نے معاملات کو قدرے سمجھتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ فہیمہ نے اس سے پوچھا۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس سوال کا جواب حارث نے سوال کی شکل میں دیا تھا۔ میں چند دنوں کے لیے بغداد ہوا ہوں۔ فہیمہ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی تم کوئی فیصلہ نہ کرو۔ میرا مطلب ہے اب تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے، حارث نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، تو یہ بات ہے۔ فہیمہ نے اس طرح اس بات میں سر ہلایا جیسے اسے حارث کی بات کا مطلب واقعی سمجھ آ گیا ہو۔ ہمیں اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ کہیں ان لوگوں کو تم پر شک تو نہیں ہو گیا اور وہ تمہیں بہانے سے عراق بلا کر گرفتار تو نہیں کرنا چاہتے؟ حارث نے کہا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ جن لوگوں کے لیے تم کام کر رہی ہو ان کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، حارث نے بڑے اعتماد سے کہا۔ دونوں باتیں کرتے اپنے گھر تک پہنچ گئے تھے۔ حارث نے اس درمیان اندازہ لگا لیا تھا کہ 2 کاریں صبح سے اس کے تعاقب میں تھیں۔ اس احساس کے بعد کہ فہیمہ پر عراقیوں کو شک ہو سکتا ہے وہ چوکنا ہو گیا تھا۔ اس نے بطور خاص اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یوں تو موساد کے لیے فہیمہ کو خطرناک سمجھنے کو اتنا ہی ثبوت کافی تھا کہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، لیکن اسی شام انہوں نے بغداد میں اپنے ایجنٹوں سے اس بات کا پتہ بھی چلا لیا کہ فہیمہ کی ماں کی بیماری کا ڈرامہ رچایا گیا ہے اور وہ بالکل روح بصحت ہے۔ اگلے روز شام تک صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ موساد نے جان لیا تھا کہ ان کی ایجنٹ کو عراقیوں نے پہچان لیا ہے اور اب 2 ہی صورتیں تھیں۔ عراقی سفارت خانے کے لوگ کسی نہ کسی جال میں پھنسا کر اگر اسے واپس لے گئے تو موساد کے کئی خفیہ چہرے بے نقاب ہو سکتے تھے۔ دوسری صورت میں عراقی اسے مار دیتے، لیکن عراقی ہی یہ کام کیوں کریں؟ یہ خوشگوار فریضہ موساد ہی کیوں نہ انجام دے؟ آخر وہ ایک عرصے سے ان کی خدمت کر رہی تھی اور اس خدمت کا بہترین معاوضہ موت سے بڑھ کر کیا ہو سکتا تھا؟ اس سے پہلے کہ برطانوی انٹیلیجنس یا پرائیویٹ ایجنسی کو حقائق کا علم ہو، اسے مار ڈالو۔ موساد کے ایجنٹ حارث نے، جو فہیمہ کا جعلی شوہر بنا ہوا تھا، اپنی بیوی کے حق میں خود ہی فیصلہ سنا دیا۔ یہ کام تم کرو گے، اس نے میٹنگ میں موجود ڈیوڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، ڈیوڈ نے اس طرح سر ہلایا جیسے یہ اس کے لیے معمولی بات رہی ہو۔ موساد فوراً فیصلہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی قائل تھی۔ فہیمہ نے حارث کے سامنے ضد لگا رکھی تھی کہ وہ ایک مرتبہ سفارت خانے جا کر اپنے طور پر حالات جاننے کی کوشش کرے گی۔ عین ممکن تھا کہ وہ ایسا کر گزرتی، شاید اتنی حرام کاری کے باوجود اس کے سیاہ دل کے کسی کونے میں ابھی اپنی ماں کی محبت زندہ تھی۔ میں اسے ایلننگ والے سیف ہاؤس میں لے کر آتا ہوں، تم بندوبست کر لو، اس نے اٹھتے ہوئے ڈیوڈ سے کہا۔